أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى درود بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین السلام علیک یا ابن سیدۃ نساء العالمین اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اس نشست کا تیسرا درس ہے۔ اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حدیث ثقلین۔ 2 دن اس پہ بات ہوئی تھوڑا بہت۔ اس کے جو پہلے ختم ہوا تھا اس میں بات ختم ہوئی تھی تمسک پہ، کہ تمسک کیا ہے، جو قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنا ہے وہ ہے کیا۔ تو ایک بار اس کی تلاوت بھی کر دیتے ہیں حدیث کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرضا علی الحوض۔ ترجمہ اس کا ہے، میں تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا قوم کے درمیان۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے یعنی جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ اکٹھی مجھ سے ملاقات کریں گی۔ یعنی کہ تمسک یہاں رکھنا ہے، پھر روز محشر قیامت کے بعد جو محشر بپا ہوگا وہیں پہ رسول اللہ سے یہ دونوں چیزیں رسول اللہ سے ملاقات کریں گی۔ اس میں ایک طرف اور تھوڑا سا متوجہ کر دیں جو ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ نہیں ہوگے یعنی کیا، یہ کس لیے؟ تو اس کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا جانیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے مبعوث کیا تھا؟ اپنے دین کے لیے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ثقلین دے رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ کا دین جو ہے، ایک بار ہم نے کہا تھا درس میں، اللہ کا دین یعنی کہ اللہ کا قانون۔ قومیں جو گمراہ ہوتی ہیں وہ اسی قانون سے منحرف ہو جاتی ہیں۔ جیسے کل پچھلے درس ہم نے کہا تھا کہ آج تھوڑا سا قرآن اور اہل بیت کی معرفت کے بارے میں بھی تھوڑا سا بولیں گے۔ تو قرآن میں جو پچھلی قوموں کے اقوام کے واقعات ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایسا عمل کیا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ جیسے مولا علی کا قول ہے کہ قرآن کا جو قصص ہے، قصص واقعہ قرآن کا، اس سے نصیحت لو۔ پوری قرآن میں قصص ہے، خاص طور سے قرآن میں ایک سورہ بھی ہے قصص کے نام سے، سورہ قصص۔ ویسے ہر سورہ میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہے۔ تو مولا علی نے یہ کہا ہے کہ قرآن کے جو قصص ہیں ان سے نصیحت لو۔ تو نصیحت لے کے ہوگا کیا؟ تھوڑا سا دیکھیے اس میں سے وہ ملے گا کہ جب رسول اللہ نے دیا ہے کہ جب متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھیے یہاں پہ دونوں چیز اٹیچ ہو رہی ہے، مولا علی ولایت میں، اہل بیت میں، رسول اللہ نے 2 چیز دی ہے، اللہ کی کتاب قرآن اور اپنے اہل بیت کو۔
تو مولا علی جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے واقعے سے، قصص سے نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیز کا استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو رسول اللہ نے دو چیز دی ہے گمراہی سے بچنے کے لیے، تو ایک ہی جگہ پہ مولا علی کے قول میں دونوں چیز کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ نے دو چیز دی ہے گمراہی سے بچنے کے لیے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اپنی اطرت۔ مولا علی کا قول ہے کہ قرآن کے قصص سے نصیحت حاصل کرو۔ مولا علی ہوئے اہل بیت، قرآن ہوا اللہ کی کتاب، دونوں سے تمسک رکھنے کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تک تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے واقعات سے نصیحت حاصل کرو۔ تو جب ہم قرآن کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، مولا علی کی بات پہ عمل کریں گے، تو اس سے جو نصیحت ملے گی تو اس سے ہم کہاں سے بچائیں گے اپنے کو؟ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ کس چیز سے بچو گے؟ گمراہی سے بچو گے۔ کب؟ جب دونوں سے متمسک رہو گے۔ دیکھیے کچھ بات ایسی ہوتی ہے نا، تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ انسان، سنا ہوگا مجلس میں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح، ایک جسم۔ ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ مثلا کسی کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ ان کا فلاں کا جنازہ کہاں ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کہاں ہے۔ تو فلاں کا جنازہ کا مطلب ہی ہوا کہ پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کا جسم کہاں ہے۔ تو فلاں یہاں ہے نہیں، یعنی کہ روح بدن سے نکل چکی ہے، تو فلاں کا یہ جسم ہے بس۔ تو ہر انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے یہ ہے، حدیث ہے، حدیث ہم نے سنا، بغور سنا، سب سنا۔ اب یہ حدیث کسی کے اوپر اثر کرتی ہے، کسی کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی بات ہے، کسی پر اثر کر رہی ہے، کسی پہ اثر نہیں کر رہی ہے؟ اس کی مثال ایسے لیں جیسے کہ ایک ہی دودھ والا ہے، ایک ہی بالٹے کا دودھ ہے، اس نے دو گھر میں دودھ دیا، ایک گھر میں اس کا دودھ خراب ہو گیا اور ایک گھر میں جو دودھ دیا تھا وہ صحیح تھا۔ بہت دھیان سے سنیے یہ مثال، مطلب بہت ہلکی پھلکی مثال ہے، بہت بھاری نہیں ہے۔ جب دودھ والا اگلے دن گیا اس کے پاس جس کے یہاں خراب ہوا تھا، اس نے کہا کہ کیسا دودھ دیا تھا؟ دودھ پھٹ گیا، خراب ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک جگہ اور دیا تھا، وہاں بھی پتہ کر لیتے ہیں۔ وہاں جب پتہ کیا تو وہاں نہیں پھٹا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے برتن میں کچھ رہا ہو۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی کہ جس برتن میں، جس ظرف میں دودھ لیا گیا تھا، اس میں سے پہلے سے کچھ نجاست تھی۔ نجاست سے مراد مطلب کہ دودھ پھٹنے والی چیز، کوئی بھی شے ایسی ہو جس سے دودھ پھٹ جائے، خراب ہو جائے، وہ چیز اس میں لگی تھی۔ جب اس میں دودھ لیا تو دودھ پھٹ گیا۔ پھر اگلے دن جب آیا تو اس نے بتایا کہ نہیں، ہم نے ایک جگہ اور دیا تھا، وہاں دودھ نہیں پھٹا تھا، آپ کے برتن میں کچھ گندگی لگی تھی۔ تو اب دیکھیے ایک ہی سامان ہے، ایک ہی انسان کا ہے، وہ دو برتن میں دے رہا ہے، تو ایک برتن میں خراب ہو رہا ہے، ایک برتن میں خراب نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ پتہ چلا کہ وہ جو برتن تھا، ظرف تھا، اس ظرف میں گندگی تھی، اس ظرف میں کچھ ایسا تھا کہ دودھ پھٹ گیا۔ تھوڑا سا گاڑھی بات ہوگی لیکن دھیان دیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اب آئیے، اس حدیث کا اثر یا کوئی بھی بات کا اثر انسان پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں کیا چیز مانے ہوتی ہے کہ ایک ہی بات کا اثر کسی پہ ہوتا ہے، کسی پہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جب تک متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو کیا واقعی ہم لوگ تمسک کو سمجھ پائے ہیں کہ تمسک کسے کہتے ہیں؟ کیا تمسک رکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری کوشش اپنے کو گمراہی سے بچانے کی ہے؟ یہ ہر سوال اٹھے گا نا، سارا سوال اٹھے گا کہ کیا میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے کو گمراہی سے بچائیں؟
کیونکہ اللہ کا جو اجر ہوتا ہے، اللہ کا اجر ہماری سعی کے مطابق ہے، ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے۔ ہماری کوشش کیا ہے، کوشش پہ انسان یہ کہہ کے ہٹ سکتا ہے کہ ہم نے کوشش کی نہیں ہوا، تو وہ دلوں کا حال جاننے والے جو کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو بات ہے، وہ جو اس کو لے کے اپنی سعی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ تو اللہ جان رہا ہے نا، تو اسی حساب سے اس کو اجر دیتا ہے۔ بہرحال تو ایک ہی بات کا اثر دو لوگوں پہ الگ الگ کیوں پڑتا ہے؟ کوئی بھی بات جب انسان سنتا ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کا لکھا ہے، ہمارے یہاں کے علماء جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ روح جو ہے، روح کی تین حالت ہوتی ہے، ایک نفس، ایک عقل اور ایک قلب۔ نفس، عقل، قلب۔ نفس، عقل، قلب۔ سب سے پہلے انسان جو معلومات اکٹھا کرتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی بھی طرح سے جو معلومات اکٹھا کرتا ہے یہ نفس کے پاس جاتی ہے۔ نفس کسی بھی طرح سے پورا لیتا ہے معلومات کو، کسی بھی، مثلا یہ حدیث لے لیجئے، حدیث ثقلین سنایا گیا، ہر کسی کے نفس نے سنا، یہ جسم نہیں سنتا ہے، جسم نہیں سنتا ہے بات کو، نفس سنتا ہے۔ جسم اس کا آلہ ہے، نفس کا آلہ، روح کا آلہ ہے جسم۔ دیکھیں یہ اگر کلیئر ہو جائے گا تو اس میں سے بہت بہترین نتیجہ نکلے گا۔ روح کا آلہ جسم ہے، تو نفس جو معلومات اکٹھا کرتا ہے اس کے پاس ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے پہنچی، اب پہنچنے کے بعد جو بھی معلومات اکٹھا کیا، پھر یہ معلومات کو عقل کے حوالے کرتا ہے۔ مطلب آپ اتنا نارمل ہو کے بات کو سمجھیے، دم آرام سے سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی بات آئی، پھر آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں نا۔ اب بزنس سے ریلیٹڈ بات کو سمجھ لیجئے، یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ سمجھ لیجئے، یا کسی انسان سے سمجھ لیجئے کہ وہ بات کر رہا ہے تو بات کر رہا ہے، آپ سن بھی رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے ہیں یہ جو بات کر رہا ہے آیا اپنے فائدے کی کر رہا ہے یا میرے فائدے کی کر رہا ہے؟ مطلب وہ چلتا ہے نا کیلکولیشن کی، نہیں چلتا ہے، یہ سب چلتا ہے عام طور سے۔ تو وہ نفس نے جو انفارمیشن لے کے پھر وہ عقل کے حوالے کیا۔ اب جب نفس اپنے جس حالت میں ہوگا ویسے ہی وہ عقل کے حوالے کر دے گا۔ جیسے ہم نے دودھ کی مثال دی، دو جگہ دودھ دینے والے نے دیا، ایک جگہ دودھ پھٹ گیا اور ایک جگہ دودھ صحیح تھا، تو اب جس کے نفس میں نجاست ہے تو وہ جو انفارمیشن لے گا وہ تو انفارمیشن پاک صاف نہیں بچے گی، جب وہ عقل کے حوالے کرے گا تو وہ پاک نہیں رہے گی انفارمیشن، کیونکہ انفارمیشن سے جو وہ عقل کے پاس جائے گا اس کے بعد پھر بنتا ہے عقیدہ۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ جو نفس اگر پاک ہے تو عقل اسی کے حساب سے فیصلہ کرے گی۔ مثلا جیسے دودھ تھا، دودھ کی مثال دیا، دو بگونے میں دودھ تھا، دو جگہ، ایک بگونا گندا تھا ایک صاف تھا، ایک جگہ کا دودھ پھٹ گیا دوسری جگہ کا دودھ نہیں پھٹا۔ جو پھٹا والا دودھ ہے اس پہ اس گھر کا انسان کیا سوچ رہا ہے کہ دودھ پھٹا ہے، اب پورا جو عقل کام کر رہی ہے پھٹے دودھ پہ کام کر رہی ہے نا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور جس کے یہاں کا دودھ نہیں پھٹا ہے اس کی عقل جو کام کر رہی ہے، غور و فکر کر رہی ہے، وہ صحیح دودھ پہ کام کر رہی ہے کہ چائے بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور جس کے یہاں کا دودھ پھٹ چکا ہے، اب عقل کے حوالے یہ گیا، پھٹا ہوا بگونا دودھ کا، تو اسی کے حساب سے عقل کام کر رہی ہے کہ یہ پھٹ گیا، اب اس کا کیا کرنا ہے، پنیر بنانا ہے یا چھینا بنانا ہے، جو بھی بنانا ہے، تو عقل کے حوالے گیا، تو اب اسی کے اعتبار سے عقل کام کرے گی۔ اس میں عقل کی کوتاہی نہیں ہے، یہ بات غور کریے، اس میں عقل کی کوتاہی نہیں ہے۔ نفس جیسا تھا اس نے انفارمیشن اسی طرح سے کلیکٹ کی، اب جب یہ عقل کے حوالے گیا تو عقل خالص ہے۔ اس کا نتیجہ اتنا بہترین نکلے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نفس جس حالت میں تھا اس حالت میں انفارمیشن دے دیا اس نے،
عقل کے حوالے کر دیا۔ اب جب عقل نے لیا تو عقل نے اس پہ جو ہے معلومات عقل کے حوالے کی، پھر یہ عقل عقیدہ پیدا کرتی، یعنی کہ اس سے سوچتی ہے کہ اس کا کیا کریں، اس کا کرنا کیا ہے۔ جب یہ کرنے پہ آتا ہے تو پھر یہ عقیدہ قلب میں اترتا ہے، جب فائنل ہو جاتا ہے عقل جب ڈیسیژن دے دیتی ہے کہ ہاں اب اس کا یہ کرنا ہے۔ مثلا دودھ پھٹا تھا، عقل نے کہا کہ اس کی پنیر بنا دو، تو عقل نے ایک عقیدہ قائم کیا، عقیدہ یعنی کہ عقد، گانٹھ لگانا، کہ اس کا فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کا یہ کرنا ہے۔ پھٹے دودھ کا کیا ہوگا؟ چائے تو بنے گی نہیں۔ کیا اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کی چائے بنا دو؟ نہیں نہ کرے گی۔ تو عقل کس حساب سے کر رہی ہے؟ نفس نے معلومات کو جس طرح سے بھیجا ہے اسی کے اکارڈنگ عقل کام کر رہی ہے۔ یعنی کہ اب پھٹے دودھ پہ جو عقل کام کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی پنیر بنا دو۔ اب یہ انفارمیشن گئی قلب میں، عقل نے بھیجا قلب کو، قلب نے پھر اعضاء و جوارح کو حکم دیا، یعنی کہ اب اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ بات تکمیل تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ ایک انفارمیشن نفس کو گئی معلومات لے کے، پھر نفس نے عقل کو دی، پھر عقل نے ایک عقیدہ بنایا، پھر یہ قلب پہ گیا، اس کے بعد پھر یہ اعضاء و جوارح سے وہ عمل میں وہ نمودار ہوگا، دکھے گا، ظاہر ہوگا۔ اس کا عقیدہ ظاہر ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی کہ وہ پھٹا دودھ تھا تو اس کی عقل نے جو فیصلہ کیا عقیدہ بنا کے کہ اس کی پنیر بنایا جائے، تو اب یہ ظاہر ہوگا کہ اعضاء و جوارح اس کی پھٹے دودھ کی پنیر بنائے گا، چائے نہیں بنائے گا۔ اگر وہ چائے بنائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ عقل مند نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب جو مین آپ کا ظرف ہوا، برتن ہوا، وہ ہوا نفس۔ ٹھیک؟ نفس کے لیے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس کے لیے بھی آیت ہے، مجلس میں بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ پہلے اللہ کے رسول آیات الہی کے ذریعے تزکیہ کرتے ہیں، اس میں تزکیہ ہے، نفس نہیں ہے، وہاں پہ لکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اس کے بعد یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ تزکیہ کرنا، یعنی کہ ظرف اگر پاک ہوگا تو اس میں جو انفارمیشن جائے گی نفس میں، اب وہ اپنی اصل حالت پہ انفارمیشن باقی رہے گی۔ اگر نفس پاک نہیں ہے تو جو انفارمیشن جائے گی اس میں ملاوٹ ہو جائے گی۔ بات تھوڑا سا کلیئر ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں بہت مطلب چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک چھوٹا نہیں ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ہو جائے گا کلیئر۔ تو نفس کی حالت جو رہے گی، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا دین بتانے کے لیے آئے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے نفس کا تزکیہ کیا ہے، کیونکہ نفس کا تزکیہ اگر نہیں کریں گے تو اس میں جو انفارمیشن دیں گے وہ پاک نہیں، طاہر نہیں رہ پائے گی۔ جب طاہر نہیں رہ پائے گی اس سے جو عقل فیصلہ کرے گی، جو عقیدہ بنائے گی، وہ صحیح نہیں بنے گا۔ اب وہ ہم سنتے ہیں وہ حدیث، جیسے کہ حدیث غدیر کا خطبہ جو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا تھا لوگوں سے کہ کیا میں تم لوگوں کے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ ایسا کیوں رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تم لوگوں کے نفسوں پہ تم لوگوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ یعنی کہ وہ جو نفس ہے، کیا نفس کا تزکیہ ہے؟ اگر وہ نفس پہ رسول اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے، علی کی ولایت وہی قبول کر سکتا ہے جس کے نفس پہ اللہ کی اور رسول اللہ کی آلریڈی حکومت ہو۔ مولا علی کی ولایت وہ شخص قبول ہی نہیں کر سکتا ہے جس کے نفس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی تھا کہ تمہارے نفسوں پہ میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. سب نے کہا یا رسول اللہ رکھتے ہیں آپ. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. یعنی کہ رسول اللہ نے اگر عام زبان میں دیکھا جائے تو مولا کا مطلب بھی، مولا کا کام بتا دیا، مولا کا معنی بتا دیا. لوگ بحث کرتے ہیں مولا کا معنی یہ ہے. مولا کا معنی ہی یہی ہے کہ جو مولا مان رہا ہے اس کے نفس پہ اس مولا کا اختیار. مثلا میں نے اگر مولا علی کو مولا، رسول اللہ کو مولا مانا، اللہ کو مانا، مولا علی کو مانا، تو میرے نفس پہ کس کا اختیار ہوا؟ میرے مولا کا. قرآن میں جو آیتیں دیکھتی ہیں، مطلب دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ شیطان کو اپنا ولی نہ بنانا، اس سے کیا مراد ہوا؟ یعنی کہ کہیں تم اپنا نفس شیطان کے حوالے نہ کر بیٹھو. یعنی کہ نفس تمہارا ہو، اس پہ حکومت کس کی ہو؟ نہیں، شیطان کی. اگر شیطان کی حکومت ہے نفس پہ انسان کے، تو وہ انسان جو حرکت کرے گا کس کے حکم پہ کرے گا؟ شیطان کے حکم پہ کرے گا حرکت. اور اگر اللہ، رسول اللہ اور مولا علی یا ائمہ کی حکومت ہے نفس پہ، تو اب یہ نفس جو جسم کو حرکت کرائے گا، پہلے عقل کو دے گا انفارمیشن، عقل جو ڈیسیزن لے کے پھر اعضاء جوارح سے حرکت کروائے گی، تو یہ کس کے حکم پہ کروائے گی؟ اللہ، رسول اور ائمہ کے حکم پہ حرکت کروائے گا نفس. یعنی کہ ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ نفس جس کے اختیار میں ہوگا وہی ہمارا ولی ہوگا. ولایت میں زبان، دیکھیے جسم جو ہے، جسم اتنا ہی وہ رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے کہ دوسرے کے سامنے حجت تمام ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں. مثلا اگر کوئی کسی چیز کی گواہی دیتا ہے تو گواہی دینے کے بعد اس کو عمل کر کے وہ دکھانا پڑتا ہے. گواہی جسم سے ہی دے گا انسان. روح جو ہوتی ہے، روح دکھنے کی چیز نہیں ہے. روح اپنے تینوں اثر کے ساتھ، نفس، عقل، قلب، اس کے ساتھ کام کرتی رہتی ہے ہر انسان کی. ایسا نہیں کہ یہ رکی ہوئی ہے، یہ کام کرتی ہے، مطلب کر رہی ہے. اب اسی نفس پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کا اختیار ہے. اگر شیطان کا اختیار ہے نفس پہ، جیسے کہ مولا سجاد کی یہ 20 نمبر کی جو اس میں کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، اس کا 20 کا جملہ ہے. ابھی ایک مجلس میں مولانا آئے تھے تو اسی کو موضوع بنا کر انہوں نے 5 دن تقریر کیا تھا. دعا کے 20 کا جملہ ہے وہ کہ پروردگار، جب تک میں تیری اطاعت میں زندگی گزرے میری، تب تک تو مجھے رکھ، اور جب میری زندگی شیطان کی چاراگاہ بننے لگے اس سے پہلے مجھے تو اٹھا لے. تو انہوں نے ایک بہت اچھا اس کو ڈسکرائب کیا تھا کہ شیطان کی چاراگاہ کیا مطلب، جیسے کہ جب تک اللہ کی اطاعت میں گزرے، پروردگار مجھے رکھ اس دنیا میں، لیکن جو ہی میری زندگی شیطان کی چاراگاہ بننے والی ہو تو مجھے اس سے پہلے اٹھا لے. تو شیطان کی چاراگاہ مطلب کیا؟ اس کے لیے انہوں نے ایک مثال بہت اچھی دی تھی. پہلے وہ مثال سن لیجئے تو اس سے بات مثال سے واضح بھی اچھے سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مکھی کی طرح سے کیڑا ہوتا ہے، مکھی سے سائز کا تھوڑا سا بڑا. پھر وہ ایک دوسرے جانور کے جو زمین پر رینگنے والا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس سے بڑا ہوتا ہے، وہ اس کی پیٹھ پر انڈا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب انڈا دیتا ہے تو انڈا دینے سے پہلے اس کو ایک ڈنک مارتا ہے، اتنا کہ وہ تھوڑا سا مدہوش ہو جائے، مرے نہ. جب وہ انڈا وہ دے دیتا ہے وہ، تو انڈا دینے کے بعد پھر اس کو کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے. اس کی پیٹھ پر دوسرے جانور کا انڈا موجود ہے، اس کو خبر نہیں ہے، وہ اپنی زندگی جی رہا ہے. جیسے ہی ایک مدت پوری ہوتی ہے اس انڈے کی،
بچہ نکلنے کی؟ جب اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو وہ بچہ اس جانور کو پیٹھ کے حصے سے کھانا شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے اس جانور کی پیٹھ سے اس کو کھانا شروع کرتا ہے اور سارا بچہ مل کے اس جانور کو کھا جاتا ہے. اب وہ جانور کس کی چارہ گاہ بنا؟ اس نے اپنے پیٹھ پر کسی کو پناہ دی اور اسی کا وہ چارہ بن گیا. یعنی کہ اگر ہمارے نفس پہ شیطان حاوی ہے تو ہم سے جو وہ عمل کرائے گا تو وہ اپنے حساب سے کروائے گا نا. نفس میرا ہے، اعضاء و جوارح میرا ہے، لیکن حرکت کس کے حکم کے مطابق کرے گا؟ یعنی کہ میری زندگی ہے اور چارہ گاہ کس کی ہے؟ شیطان کی. نفس میرا، عقل میری، قلب میرا، جسم میرا اللہ نے دیا تھا، لیکن چارہ گاہ یہ کس کی بنی ہے؟ شیطان کی. تو وہی چوتھے امام بتا رہے ہیں، دیکھیے دعا بھی جو ہے نا صحیفہ سجادیہ کی، ہر چیز میں دیکھیے معرفت ہے. اب جیسے رسول اللہ نے 2 چیز دی ہے کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. گمراہ نہیں ہوگے یعنی کہ اللہ کے دین سے گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مین مقصد ہے کہ اللہ کے دین سے، اللہ کا دین یعنی کہ اللہ کا قانون. اللہ کا قانون مطلب اس دنیا میں انس و جنس کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو قانون عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت بھی لے کے آتے ہیں وہ انہی قانون کو بتاتے ہیں. اور یہ جب قرآن شروع ہوگا اور ائمہ کی احادیث جیسے مولا علی کا جو نہج البلاغہ کا ہے یا اور ائمہ کی حدیث جب وہ شروع ہوگا دونوں پیرلر سے چلے گا، قرآن اور اہل بیت دونوں پیرلر ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ جب بیان ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ قانون کس طرح سے، مطلب ایک وہ بات ہوئی نا، نفس انفارمیشن لیتا ہے پھر وہ عقل کے حوالے کرتا ہے، عقل بھیجتی ہے قلب کو، پھر وہ عقیدہ بنتا ہے، پھر وہ جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے جسم سے. یہ ساری باتیں جو ہے تو جب ہم ائمہ کے اقوال کو غور کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تب اس کے بعد جو ہمارے اعضاء و جوارح سے ظہور ہوگا وہ ہوگا جو میرا مولا چاہتا ہے. مولا کیا چاہتا ہے؟ مولا کا یہی کہنا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میں جو امر دے رہا ہوں اسے مانو، اس سے سنو. اور ائمہ کا یہ اقوال ہے کہ لوگوں کے درمیان ہمارے امر کو بیان کرو. امر کو بیان کرو. امر یعنی کہ جو حکم اماموں نے بیان کیا ہے، جب وہ امر بیان ہوگا ہمارے درمیان، واللہ توفیق دے تو وہ شروع کریں گے وہ سب. جیسے کہ مولا علی کا ہی نہج البلاغہ میں بہت مشہور ہے، ہر گھر میں تقریباً ہوتی ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ پڑھا ہی ہوتا ہے نہج البلاغہ. اس میں بہت سارا مولا علی کا امر ہے. جیسے ایک امر ہے، ہم نے اس میں مسجد میں جو درس تھا اس میں بتایا تھا کہ اللہ کا غضب جہاں ہے وہاں سے بھاگو، بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لے لو. یہ مولا کا امر ہے. اللہ کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لے لو. تو اللہ کا غضب کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کی معصیت ہوتی ہے، جہاں ائمہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، یہیں پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے. تو اب میرا نفس، ہمارا نفس اگر شیطان کی چارہ گاہ نہیں ہے تو ہمارے نفس پہ حکومت ہوگی ہمارے مولا کی. تو جب اور مین ہدف یہی ہے کہ ہمارے نفس پہ ہمارے مولا کی حکومت ہو. جب مولا کی حکومت ہوگی، جیسے ایک جملہ ہم نے کہا تھا کہ ائمہ کی اگر معرفت نہیں ہے تو ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے.
ہم اپنے تعین تو اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ وہ شیطان کی عبادت ہو، کیونکہ وہ ائمہ کے امر کے حساب سے نہیں ہے۔ عبادت اپنے مرضی سے کسی کام کو انجام دینے کا نام نہیں ہے، کہ اپنی مرضی سے کسی کام کو انجام دے دیا ہم نے اور کہا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اپنے کو اپنا سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے امر کے آگے پہلے سرنڈر ہونا۔ مطلب ہم جو مصلی پہ نماز صلات پڑھتے ہیں تو صلات کا سب سے جو مطلب حالت ایک انسان کی بندگی کی سب سے گری ہوئی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ سجدے کی۔ اس سے زیادہ انسان اپنے کو نہیں گرا سکتا ہے۔ تو سجدے میں جا کے کس کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ہی تو بڑائی بیان کرتا ہے، یعنی کہ اس کے آگے خود کو اس نے سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کیا یعنی کہ اس کے حکم کی فرمانروائی کے لیے اپنے کو کہہ دیا کہ اب ہم تیری ہی فرمانروائی کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مطلب اتنا جھکا دیا اپنے کو کہ تیری فرمانروائی کو ہم قبول کرتے ہیں، یعنی کہ اب یہاں سے جانے کے بعد جو زندگی گزاریں گے تیرے ہی امر کے مطابق گزاریں گے۔ نبی اور امام جو امر بیان کرتے ہیں وہ اللہ ہی کا امر ہوتا ہے۔ مثلا جیسے والدین والا بتایا تھا، وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو وہ انجام دینا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ دیکھیے کئی چیز ساتھ میں چل رہی ہے ہم لوگ کی، ولایت میں ساتھ میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد امامت بھی چل رہی ہے۔ اہل بیت، امامت، ولایت، یہ تین نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ اس کا اصل ہدف ہے ولایت۔ اہل بیت کا جو اصل ہدف ہے وہ ہے ولایت، اور یہ ولایت ہو سکتا ہے ابھی دھیرے دھیرے، ویسے بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے، دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولایت کیا ہے۔ ولایت کو لوگ صرف عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ولایت عقیدے کا نام نہیں، عقیدے کے بعد جو عمل ظاہر ہوگا تب پتہ چلے گا کہ اس کی ولایت اصل ہے یا مطلب اس کا ولی کون ہے۔ جس انسان کا جیسا ولی ہوگا اس کے بدن سے وہی ظہور ہوگا، اعضاء و جوارح سے وہی ظہور اس کا ہوگا۔ تو اس کا پتہ چلا نفس کے بارے میں، روح کے بارے میں۔ روح 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، نفس، عقل، قلب۔ نفس معلومات کو اکٹھا کرتا ہے، نفس جتنا پاک رہے گا معلومات اتنی پاک وہاں سے آگے بڑھے گی۔ اگر نفس آلودہ ہے تو معلومات جو عقل تک جائے گی وہ آلودہ حالت میں جائے گی، اپنی پاک حالت میں عقل تک نہیں جا سکتی۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ نفس کا انسان کے تزکیہ ہو، یعنی کہ نفس اس کا پاک ہو، کہ جو انفارمیشن جائے تو اسی کے اکارڈنگ وہ عقل کے حوالے کرے، کیونکہ انفارمیشن اگر پاک نہیں ہوگی تو عقل جو فیصلہ لے گی وہ پاک نہیں رہے گا۔ وہ جو نفس کے پاس انفارمیشن ہے اگر وہ آلودہ حالت میں ہے، جیسا ہم نے بتایا کہ دودھ پھٹا ہوا تھا، نفس کے پاس گیا کہ یہ دودھ پھٹا ہے، تو عقل نے پھٹے دودھ کے حساب سے عقیدہ بنایا نا۔ تو نفس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور سورہ شمس کی آیت بھی ہے، سورہ شمس بھی ہم نے 10 میں بتایا تھا، اس میں ہے نا بیچ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس میں پورا پڑھیں گے تو مطلب اسی نفس کے بارے میں ہی ہے۔ مطلب نفس اگر پاک رہا تو یہ ہوا، اور آلودہ جس نے کیا تو کیا ہوا، یہ ہوا۔ یعنی کہ جب آلودہ ہوگا تو سورہ شمس کے مطابق جب نفس آلودہ رہے گا تو جو ظہور ہوگا عمل کا وہ کیا ہوگا، وہ نافرمانی رہے گی، اللہ، رسول اور امام کی
نافرمانی کے طور پہ ظہور ہوگا عمل اس کا، جس کا نفس آلودہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تھوڑی سی آئے گی نہیں آئی؟ یعنی کہ نفس اگر آلودہ ہے تو جو عمل ظہور میں آئے گا وہ کیا آئے گا؟ اللہ رسول، اللہ نبی رسول اور ائمہ کی تکذیب والا عمل آئے گا سامنے، یعنی کہ ان کی نافرمانی والا عمل وجود میں آئے گا۔ اگر نفس صحیح نہیں ہے، نفس کا تزکیہ نہیں، اگر نفس آلودہ ہے تو عمل وہی صادر ہوگا جو مخالف والا ہوگا۔ اور کوئی عمل اصل میں روح سے الگ جدا شے کا نام نہیں ہے۔ عمل اصل میں انسان جو سوچتا ہے وہ اسی کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسا بھی سوچے گا انسان ویسا ظہور رہے گا، غلط سوچے یا مثلا اگر اس نے سوچا کہ امام حسین کا قتل کر دیں تو امام حسین السلام کا قتل پہ جو آمادہ اس کا نفس ہوا، کیوں ہوا؟ پہلے نفس آمادہ ہوا تب تو وہ ظہور ہوا اس کا عمل۔ تو اس کے نفس کے پاس جو انفارمیشن گئی امام حسین السلام کے بارے میں، تو اس کے بعد وہ انفارمیشن گئی عقل میں، تو اس کے نفس کے پاس انفارمیشن کیا گئی تھی کہ انہوں نے حکومت کے آگے خروج کیا ہے، سر اٹھایا ہے، یعنی کہ غلط کام کیا ہے۔ ہم نے غیر شیعہ کا عقیدہ بتایا تھا کہ آپ کو کہ غیر شیعہ حکومت اگر ہے تو غیر شیعہ میں یہ رائج ہے کہ اگر ہمارا خلیفہ یا ولی امر، وہ بھی کہتے ہیں، اگر وہ غلط امر بھی صادر کر رہا ہے تو حکومت کے لوگوں کو، رعایا کو اس کو مان لینا چاہیے، ٹھیک؟ اور امامت ہماری کیا کہتی ہے؟ امامت کا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، اس کے غلط امر کو ماننا نہیں چاہیے۔ تو اب جو امام کو قتل کرنے پہ لوگ آمادہ ہیں، ان کے پاس جو انفارمیشن گئی، اس انفارمیشن نے پھر جب عقل کو بھیجا تو عقل نے کیا فیصلہ کیا کہ امام حسین کو اور ان کے انصار کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی کہ ان کے نفس کو جو انفارمیشن گئی، ان کا نفس جو آلودہ تھا اسی حساب سے انہوں نے انفارمیشن لی، کیا کہ انہوں نے خروج کیا ہے حکومت کے خلاف۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب وہ جو گیا نفس میں، انہوں نے اسی حساب سے فیصلہ کیا۔ اگر یہی نفس پاک ہوتا اور وہ انفارمیشن ہی صرف غلط ہوتی تب نتیجہ کیا ہوتا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ انفارمیشن غلط کہ امام حسین نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے، خلیفۃ المسلمین کے خلاف۔ اس ٹائم کا یزید مطلب خلیفۃ المسلمین اس کو مانتے تھے لوگ، اسی کے ساتھ سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ انفارمیشن غلط ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنے ہیں فوجی سب اپنے اس پہ کام کر رہے ہیں، اس انفارمیشن پہ۔ ایک شخص ہم نے دیکھا حور کو، ٹھیک، یہی انفارمیشن حور کے پاس بھی ہے کہ امام حسین نے خروج کیا ہے یزید کے خلاف، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یا تو بیعت لینا ہے یا سر قلم کرنا ہے۔ لیکن یہ انفارمیشن جب تک نفس آلودہ تھا حور کا، تو اس خبر میں، اس معلومات میں، امام حسین السلام کے بارے میں جو معلومات ان کو تھی، دی گئی تھی یا انہوں نے خود حاصل کی تھی، آلودہ نفس کے ساتھ یہ معلومات بالکل ان کو درست لگ رہی تھی۔ لیکن جب ان کے نفس کا تزکیہ ہوا، یعنی کہ جب نفس پاک ہو گیا، فوراً ان کی انفارمیشن جو انہی کے نفس میں پہلے تھی، انفارمیشن وہی ہے، صرف نفس جب پاک ہو گیا تو ان کو اچانک وہ انفارمیشن اب غلط لگی، یعنی کہ عقل جو فیصلہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے کہ نہیں، حسین حق پہ ہے۔ بات پا رہے ہیں کہ نہیں؟
انفارمیشن وہی ہے حور کے پاس جو پہلے کی تھی. ان کی فوج میں اور لوگ ہیں جو سب کے پاس وہی انفارمیشن ہے کہ امام حسین نے یزید وقت کے خلیفہ کے آگے خروج کیا ہے. ارے وہ کیا نام ہے، کیا بولتے ہیں، بغاوت کی ہے. خروج بار بار کہہ دیا میں نے، بغاوت کی ہے. ان سے بیعت لینا ہے یا سر قلم کرنا ہے، یہ انفارمیشن ہے، سب کے پاس ہے. لیکن حر کا ایک رات میں کیا ہو گیا کہ نفس کا تزکیہ ہو گیا. انفارمیشن وہی ہے غلط والی، لیکن تزکیہ نفس کی وجہ سے اب عقل اپنا خالص کام کر رہی ہے، نفس پاک ہو جانے کی وجہ سے کہ یہ انفارمیشن ہی اصل میں غلط ہے کہ حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے. وہ عقل اب دیکھیے کتنا خالص فیصلہ کر رہی ہے. تو نفس کا تزکیہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر نفس پاک نہیں، اگر نفس آلودہ ہے تو اس میں جو بھی انفارمیشن آئے گی اس کے حساب سے ہی عقل فیصلہ کرے گی. بات کلیئر ہو رہی ہے تھوڑا سا؟ مطلب ٹاپک آسان نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ویسا والا ہے. لیکن یہ سب باتیں دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا، اس کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور ائمہ کی احادیث سے بھی ہے. جب نفس ہم سمجھیں گے نہیں نفس کیا ہے تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں گے اس چیز کو. مثلا جیسے سورۃ شمس میں ہی اگر آیت آئے گی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو نفس کو ہم نہیں سمجھے رہیں گے، نفس کیسے آلودہ ہوتا ہے نہیں سمجھے رہیں گے، تو وہ آیت سمجھ میں آئے گی؟ یعنی کہ آلودہ نفس میں اگر کوئی انفارمیشن گئی تو وہ انفارمیشن آلودہ، عقل اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے. لیکن نفس اگر آلودہ نہیں ہے، اس میں انفارمیشن آئے گی، اب جو عقل فیصلہ کرے گی وہ فوراً بتا دے گی کہ یہ انفارمیشن غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جو چوتھے امام کی میں نے مثال دی کہ اگر یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہے تو اس سے پہلے تو مجھے اٹھا لے. یعنی کہ نفس، اپنا نفس دوسرے کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے، مطلب باطل کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے. اگر شیطان کے اختیار میں اپنا نفس ہے تو اس کا ولی کون ہوا؟ جیسے قرآن کی یہ آیت ہے خبردار شیطان کو اپنا ولی نہ بنانا. تو اس کے اندر جائیں گے تو یہی ملے گا، یعنی کہ تمہارا نفس پہ شیطان کا حکم نہیں چلنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے نفس پہ حکومت شیطان کی ہو اور تمہارا جو اعضاء جوارح جو عمل کریں وہ اس کے حکم کے مطابق کرے. اور وہ بات بھی ساتھ میں جوڑ لیجئے، شیطان کی عبادت اور اللہ کی عبادت. جس کے حکم پہ انسان عمل کرے گا اسی کی عبادت یہ کہلائے گی. اگر اللہ رسول اور امام کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرے گا انسان تو وہ اللہ کی عبادت کہلائے گی، اور اس سے برعکس کرے گا سیدھی سی بات ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت کہلائے گی. عبادت بھی دیکھیں ہم لوگ کا دھیرے دھیرے اسی سے کلیئر ہوگا. قرآن میں بہت سی آیت ملے گی اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا. تو جب عبادت واضح رہے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ جیسے شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کو کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرے گا؟ مثال دیا تھا پہلے درس میں. شیطان کی عبادت کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اس کے حکم کے مطابق کام کو انجام دینا، اس کی پیروی کرنا. جیسے روز اول، یہ 2 جملہ روز اول کا یاد رکھیے گا میرے ہر درس میں. ایک ابلیس سے اللہ نے کہا تھا، جب ابلیس نے مہلت مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تو اللہ نے کہا تھا جا جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. ٹھیک، ابلیس سے. اور دوسرا جملہ آدم حوا سے کہا تھا کہ اب تم سب نیچے اتر جاؤ، یعنی کہ زمین پہ، اور میری طرف سے جو ہدایت جائے گی جو اس کی پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا. اور ایک بات اور اس میں، یعنی کہ وہ فلاح پائے گا، جہنم میں
نہیں جائے گا۔ شرط کیا رکھی اللہ نے کہ جو میری طرف سے ہدایت جائے گی جو اس کی پیروی کرے گا، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہادی ہدایت لے کے آئے گا اس کی پیروی، اور ادھر کیسے شیطان کی پیروی جو کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آئے گا جو اس کی پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا۔ تو بات دیکھیے، روز اول پیروی ہے دونوں جگہ، شیطان کی اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی سے شروعات ہو رہی ہے کہ پیروی کرنا ہے، تو اس چیز کو کبھی چھوڑیے گا مت۔ جیسے نفس کی بھی بات ہو رہی ہے، اگر نفس تزکیہ ہو جائے گا، نفس کا آلودہ نہیں رہے گا، یا آلودہ ہے تزکیہ ہو گیا تو ہوگا کیا؟ پھر تزکیہ ہو جائے گا، آلودہ نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے ہم تک، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے۔ اور اگر آلودہ ہے نفس تو کیا ہوگا؟ ہم پیروی نہیں کریں گے۔ کس کی کریں گے؟ شیطان کی کریں گے۔ اگر نفس آلودہ ہے، سورہ شمس میں یہی ہے نا، ان کا نفس آلودہ تھا تو انہوں نے رسول کی تکذیب کی۔ سمپل سی بات ہے، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے سمپل سی، تو آپ لوگ کو بھی سمپل لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے یہ میں نہیں جان رہا ہوں۔ پیروی انسان کرے گا، یا تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے یا شیطان کی پیروی کرے، ابلیس کی۔ اچھا، ابلیس بھی جو ہوتا ہے اس کے لشکر ہوتا ہے، یہ سب بات جب آگے جب بڑھے گی تو اس میں ہوگا، آئے گی بات کیا کیا ہوتا ہے۔ تو دو پیروی ہے، یا تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی ہے یا شیطان کی پیروی۔ اور رسول اللہ نے جو حدیث دی، حدیث ثقلین، یہ اسی کے ذیل میں یہ بات آئی تھی کہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہ نہیں ہو سکتے کیا مطلب؟ کہ شیطان کی پیروی تم پھر نہیں کرو گے جب ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ کس سے؟ قرآن اور اہل بیت سے۔ بات تھوڑا واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کہ یہ تمسک ہمیں شیطان کی بندگی سے دور رکھے گا۔ کدھر لے جائے گا؟ اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے گا۔ اگر ہم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھا، جیسا کہ حق ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ویسا تمسک رکھا، تو ہم اللہ کی عبادت میں جائیں گے۔ اگر تمسک نہیں رکھیں گے تو گمراہ ہوں گے، تو ہم جائیں گے ابلیس کی اطاعت میں، یعنی کہ اس کی عبادت میں چلے جائیں گے۔ تو اس حدیث کے لیے بھی اپنے نفس کو آلودگی سے پہلے پاک کرنا پڑے گا، تب اس حدیث کی انفارمیشن جو نفس کو جائے گی، تو نفس عقل کو بھیجے گی اس حدیث کو، تو عقل اب جب فیصلہ کرے گی اس حدیث پہ، تب اس پہ جو کام ہوگا، اعضاء و جوارح جو ظہور کرے گا اس حدیث پہ، وہ اللہ کی عبادت کی شکل میں ظہور ہوگا اس حدیث کا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو صرف اس حدیث میں انسان بحث کرے گا، جبکہ حقیقتاً میں نفس کا تزکیہ اگر ہوگا تو نفس اس حدیث کو لے گا، اس انفارمیشن کو عقل کے حوالے کرے گا۔ دیکھیے روح کا کام کیا ہوتا ہے، پھر سے سمجھ لیجئے۔ روح کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نفس، عقل، قلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثقلین ہیں، حدیث ثقلین میں نے ابھی پڑھا، تلاوت کی، آپ لوگوں کے کان میں آواز گئی حدیث ثقلین کی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ اکٹھی مجھ سے ملاقات کریں گی۔ یہ حدیث کی انفارمیشن میں نے دے دی، عربی میں بھی اردو میں بھی، ٹھیک؟ تو یہ انفارمیشن جتنے لوگ سن رہے ہیں، یہ انفارمیشن اصل میں ان کے نفس تک گئی۔ وہ لائیو کوئی سن رہا ہے یا بعد میں ریکارڈنگ بھی جو سنے گا، وہ بھی انفارمیشن یہ گئی اگر حدیث ثقلین کی،
تو اس کے نفس تک پہنچی ہر انسان کے. اب اس کا نفس جس طرح کا ہوگا عقل اسی حساب سے اس کا فیصلہ کرے گی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. جیسے ہم لوگوں نے جو نکالا کہ اگر نفس آلودہ نہیں ہے تو یہ انفارمیشن نفس جب عقل کو دے گا تو عقل اس کی پیورٹی کے حساب سے ایک دم حقیقتاً جب فیصلہ کرے گا تو ایک عقیدہ بنائے گا کہ اس میں جو رسول اللہ دو چیز دے رہے ہیں قرآن و اہل بیت یہ گمراہی سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے دے رہے ہیں. قرآن بھی کچھ کہے گا عمل کرنے کے لیے، کیونکہ عقیدہ جو بنتا ہے یہ پھر ظہور کرتا ہے اعضاء و جوارح سے. کسی بھی چیز جیسے پھٹے دودھ کا بتایا تھا کہ عقل نے جب فیصلہ کیا ایک عقیدہ بنایا کہ اس کی پنیر بنا دو، یہ پھٹا ہے تو اب پنیر بدن بنائے گا نا، اس کو چائے نہیں بنائے گا. تو اسی طرح یہ حدیث گئی نفس میں، عقل تک پہنچی خبر حدیث ثقلین کی، عقل نے جو اس حدیث کے بارے میں عقیدہ بنایا، فائنل کیا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں سے تمسک اس طرح سے رکھنا ہے کہ الگ نہیں ہونا ہے کسی بھی لمحہ. اگر لمحہ الگ ہوئے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو فوراً پھر عقل اس پہ عقیدہ بنا کے اعضاء و جوارح سے ظہور کر جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو گیا کیا آج؟ چلیے انشاءاللہ باقی کل کرتے ہیں. یہ نفس پہ آج بات ختم ہوگی. بات چل رہی ہے حدیث ثقلین پہ ہی چل رہی ہے، کیونکہ یہ دیکھیے اتنی معتبر حدیث ہے کہ اس کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا ہے. پورے امت مسلمہ میں کوئی اس کو کاٹتا نہیں ہے، ہر کوئی اس حدیث کو مانے گا. اور اپنے یہاں بھی بہت پاپولر حدیث ہے، ہم لوگ کے یہاں ہر بچہ جانتا ہے. تو اب اسی کی وضاحت کی کہ صحیح سے وضاحت ہو جائے اس کی، انسان اس کے حساب سے عمل کرے. کیونکہ یہ بات دیکھیے جائے گی اللہ کے دین تک. اللہ کا دین جو ہم سمجھے ہیں جتنا، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ نے اتنا ہی دین سمجھایا ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں کہ جب تک متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو متمسک رہ کے کریں گے کیا؟ اللہ کے دین پہ زندگی گزاریں گے ہم. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اللہ کے دین پہ زندگی گزاریں گے اور مقصد ہمارا ہے اللہ کی عبادت. چلیں انشاءاللہ باقی کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.